ساری دنیا نے سفید برف کا کفن پہن لیا۔ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوئے درخت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کسی مصور نے کینوس پر پھیلے ہوئے چائنا وائٹ پر سیاہ رنگ سے ادھر ادھر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی ہوں، جن کے عقب میں مکانوں سے چھنتی ہوئی اداس زرد روشنی کے دھبے سے چاروں طرف پھیلے تھے۔ بڑے زور کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ اس عظیم کینوس کے ایک کونے میں ایک خوبصورت 2 منزلہ کاٹیج تھا، جیسے کاٹیج عام طور پر آسٹریلیا میں جا بجا ہے۔ ایونیو میں داخل ہو تو بائیں ہاتھ پڑتا تھا۔ سامنے چھوٹا سا راک گارڈن تھا جو بہار کے زمانے میں پھولوں سے لد جاتا۔ سامنے منا سا برآمدہ تھا جس کی سرخ اینٹوں کی دیوار پر تانبے کی لالٹین نصب تھی۔ اندر گیلری تھی جس میں سے زینہ اوپر بیڈ رومز کو جاتا تھا۔ نیچے نشست کا کمرہ تھا اور کھانا کمرہ، اور گیلری کے سرے پر پارلر تھا۔ اس کے اندر جا کر باورچی خانہ، پیچھے لان تھا جس کے سرے پر شاہ بلوط کا درخت کھڑا تھا۔ گھر والوں کا زیادہ تر وقت پارلر میں گزرتا تھا جہاں وائرلیس سیٹ اور ٹیلی ویژن رکھا تھا۔ وہیں کھانا بنتا، برتن دھوئے جاتے، اسٹو کے پاس بیٹھ کر گپیں ہوتی۔ جاڑوں کے زمانے میں زرینہ سر پر اسکارف لپیٹے، پتلون پہنے، باہر کولڑی میں سے لکڑیاں نکال کر سوں سوں کرتی اندر لاتی اور ڈرائنگ روم کا آتش دان دہک اٹھتا۔ تب دنیا ایک دم بے حد محفوظ معلوم ہونے لگی۔ آتش دان پر ایک ماڈرن مجسمہ رکھا تھا۔ دیوار پر آشا کا بڑا سا پورٹریٹ تھا جو زرینہ نے منیز کی طرز میں بنایا تھا۔ بڑا سا ایرانی قالین تھا، بڑے بڑے اسٹینڈرڈ لیمپ، دریچے میں سے باہر حد تک برف دکھلائی دیتی۔ ریڈیو پر اپنی پسندیدہ نغمے بجتے، دوستوں کے فون آتے۔ اب تک بڑی پرامن، سیدھے سادے، پرسکون احساسات سے گری ہوئی زندگی گزر رہی تھی۔ زرینہ یہاں اپنی ماں اور چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی اور یونیورسٹی میں روسی ادب اور فارسی میں BA آنرز کر رہی تھی۔ سلیٹ سے آرٹ کا ڈپلومہ لے چکی تھی۔ اس کے والد بیرسٹر تھے۔ اس کے جوان سال سرخ بالوں والی ماں، جو نسل انگریز تھی مگر خالص لکھنوی زبان میں گفتگو کرتی تھی، ٹکسالی محاورے بولنے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا، بے حد محبت والی بیوی تھی اور بے حد خوش مزاج اور پرمذاق۔ ان کا گھر زرینہ کے دوستوں کے لیے ہمیشہ جائے پناہ کا کام دیتا اور وہ ان سے بڑی بہنوں کی طرح پیش آتی۔ اس وقت زرینہ پارلر میں میز پر بیٹھی ایک روسی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں گلیری کی گھنٹی بجی۔ زرینہ نے اٹھ کر دریچے میں سے جھانکا، برف سے جوتے لت پت کیے، اوور کوٹ کے کالر سے منہ ڈھانپے۔ سامنے گوتم کھڑا تھا۔ زرینہ اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اٹیچی کیس لیے سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں آ گیا۔ یہ 5واں شہر ہے، یہاں بھی روشنیاں جل رہی ہیں۔ میرا خیال تھا یہ جگہ مختلف ہوگی، مگر افسوس کہ تمہارا خیال غلط ثابت ہوا۔ اندر آ جاؤ، زرینہ نے جواب دیا۔ میرے ساتھ باہر بہت سے لوگ کھڑے ہیں، ان کو بھی بلا لو اندر۔ کیسے بلا لوں؟ اس روشنی میں تم ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکو گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بہت سے بھوت، لاشیں، ارواح خبیثہ، وہ سب میری دوست ہیں اور باہر اندھیرے میں دانت نکوسے کھڑی ہیں۔ ان کا جلوس میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مجھے ان سے ڈر نہیں لگے گا۔ تمہیں ان سے ڈر نہیں لگنا چاہیے کیونکہ ہم سب برابر خود ان لاشوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مگر اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، میرا خیال تھا یہ جگہ مختلف ہوگی، یہاں اندھیرا ہوگا، لیکن تم نے یہاں بھی دیوالی منا رکھی ہے۔ روشنی میں تم کیا دیکھنے کی کوشش کرتی ہو بھئی؟ وہ اکتا کر اپنے اٹیچی کیس پر بیٹھ گیا۔ زرینہ نے گیلری کا دروازہ کھولا۔ گوتم، میرا مطلب ہے کہ تم واپس آ گئے ہو، جہاں بھی گئے تھے، یعنی کہ دراصل ہم سب بے حد پریشان تھے تمہاری وجہ سے۔ میں تم سب کا ممنون ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ ویلکم ہوم۔ ہوم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی ہر سفر کے بعد کا عارضی پڑاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اس نے شان استغنا سے ہاتھ ملایا۔ میں نے تمہارا سواگت قبول کیا۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ مکان تو وہ والا نہیں ہے جس میں تم رہا کرتی تھی، آرٹسٹ کا مکان؟ وہی ہے۔ اچھا، اس نے غیر یقینی انداز میں کہا۔ تم کہتی ہو تو ٹھیک ہی ہوگا۔ زرینہ، کیا میں خبتی ہو گیا ہوں؟ نہیں تو، اس نے گھبرا کر جواب دیا، مخص تم تھکے ہوئے زیادہ لگ رہے ہو۔ متواتر بھاگتے رہنے سے انسان تھک ہی جاتا ہے۔ میں جانے کتنے لاکھوں کروڑوں میل چل چکا ہوں اب تک۔ تم کہاں تھے؟
میں یہ کیوں بتاؤں؟ اس نے بچوں کی طرح جواب دیا۔ کئی راتیں میں نے کھیتوں میں گزاری، بھوسے کے ڈیروں پر سویا، ندیوں کی کشتیوں میں گھسا بیٹھا رہا اور اسٹیشنوں کے ویٹنگ رومز میں چھپتا پھرا، سارے میں پولیس کی نظروں سے بچ بچا کر گھوما کیا۔ تب آج میں نے کہا، کیوں نہ ایک شریف بہادر انسان کی طرح سامنے آ کر جرم کر لوں۔ پولیس؟ ہاں، کیا تم کو نہیں معلوم؟ نہیں تو کیا؟ میں نے زرینہ بیگم، اس نے بڑے ٹھاٹھ سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کہنا شروع کیا، میں نے 2 قتل کیے ہیں، تب سے مارا مارا پھرتا ہوں کہ کہیں سر چھپانے کو ٹھکانہ مل جائے۔ واپس آ کر سارے دوستوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر سب دروازے بند تھے اور اندر تیز روشنیاں جل رہی تھیں۔ پھر میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا، لاؤ تمہیں بھی آزما لوں۔ اندر آ جاؤ گوتم، یہاں ہوا بہت تیز ہے، مگر تم پولیس کو خبر تو نہ کر دو گی؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ قطع نہیں، نہیں، میں یہیں بیٹھوں گا، گھروں کی چھتیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ زرینہ نے اسکارف سر کے گرد لپیٹ کر جھکٹ کی زد سے بچنا چاہا، برف کے گالے چاروں اور بکھر گئے۔ سنو زرینہ بیگم، اس نے اٹیچی کیس پر بیٹھے بیٹھے سر اٹھا کر اس سے کہا، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 قتل کیے ہیں، اور کمال یہ ہے، وہ ہنسا، کہ میں اس قدر 420 ہوں کہ میرے دونوں مقتولوں کو اس کا علم تک نہ ہوا کہ میں نے ہی ان کا کام تمام کیا ہے۔ اب دفتن اس کی آواز بالکل نارمل ہو گئی۔ اس روز جب میں سریکھا کے ہاں سے پارسل لے کر بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تو نرملا نے مجھے پہچان کر انکار کر دیا کیونکہ وہ مر چکی تھی، اور جب میں اسی رات وہاں سے لوٹ کر شہر میں مارا مارا پھر رہا تھا تو مجھے چیلسی کے ایک پب میں چمپا احمد نظر آئی، اور اس نے بھی مجھے نہیں پہچانا کیونکہ وہ بے حد ڈرنک تھی۔ چنانچہ اس نے بڑے فخر سے کہا، میں اس قدر ماہر فن ورک ہوں، دیکھا تم نے؟ برف کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ عین اسی وقت پانی اور برفیلی کیچڑ کے چھینٹے اڑاتی ایک موٹر ڈرائیو پر آ کر رکی، اور اس کی تیز روشنی میں برف پر ایک پیلا رستہ سا بن گیا۔ کمال اور ہری شنکر موٹر میں سے اترے۔ زرینہ، انہوں نے ڈرائیو پر سے آواز دی، گوتم تو یہاں نہیں آیا؟ وہ دونوں برف پر بھاری بھاری قدم رکھتے سیڑھیوں پر آ گئے۔ سوامی جی کے سینٹر میں ابھی ابھی معلوم ہوا کہ گوتم لندن لوٹ آیا ہے اور میں شاید آسٹریلیا کی طرف گیا ہے، کمال کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گوتم نے لمبر کو موٹر میں ڈال کر اپنے گھر لے گئے۔ کوئی نہیں آیا، شنیلا دیوی نے دراووں میں آ کر کہا۔ تینوں کے تینوں دوہریے میں سوگ باشی نرملا کے گھر والے۔ سوامی جی نے سارا انتظام کیا تھا، پھول منگوائے تھے، مدارسیوں کی ایک کیراتن پارٹی بھی سوئس کاٹیج سے آ گئی تھی، مگر یہ لوگ شانتی کا مارگ ڈھونڈنا نہیں چاہتے۔ اور جانتی ہو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں اپنے گھر میں، یعنی اس انڈین ڈانسر کے فلیٹ میں جمع ہو کر صبح سے شام تک تاش کھیلتے ہیں۔ حد ہے۔ ایک بے حد روحانی انگریز بڑھیا نے دریچے میں سے منڈیاں نکال کر بات کی۔ چمپا سیڑھیوں پر سے واپس اتری۔ تم کسی کی متلاشی معلوم ہوتی ہو، دوسری ویدانت پرست امریکن بڑھیا نے دریچے میں سے سر نکال کر کہا۔ دیکھو، وہ یہاں موجود ہے، تمہیں، ہم سب کو بلا رہا ہے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر کرشن کی بڑی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو سینٹر کے ہال میں رکھی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے وہ تیسری آنکھ چاہیے، جسے افسوس کہ تم ہندوستانی کھو بیٹھے۔ چمپا ہڑبڑا کر دوڑتی نیچے اتر گئی۔ سڑک پر آ کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے سڑک پر چلنے والے سب انسانوں کے ماتھوں پر تیسری آنکھ موجود ہے جو اسے گھور رہی ہے۔ وہ دوڑ کر ایک 43 نمبر کی بس میں سوار ہو گئی۔ سینٹر میں سوامی دیویکانند نے اپنا لیکچر پلاپنا شروع کر دیا۔ یوگا پران کا لیکچر سننے کے بعد ان کی سامعین مرفت پسند بڑزی اپنے گھروں کو لوٹ کر سنک میں پڑے ہوئے صبح کے برتن دھوئیں گی اور موزے رفو کریں گی اور گیس کے بل کی فکر کریں گی۔ اس وقت لارڈ کرشنا ان کے کتنے کام آئیں گے۔ وہ بس سے اتر کر طالب علموں کے مرکز کی طرف روانہ ہوئی۔ حال میں طالب علموں کی ایک بالکل نئی ٹولی گپوں میں مصروف تھی۔ میں چمپا احمد ہوں، کسی نے دروازے میں جا کر کہا۔ یس، ایک مدراسی طالب علم نے آگے آ کر پوچھا۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس کا نام کتنا غیر احمد تھا۔ اسے کوئی نہ جانتا تھا، کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ نہیں،
کچھ نہیں۔ جی آپ کو کیا چاہیے؟ ایک بنگالی لڑکی نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، اس نے اور زیادہ ہڑبڑا کر جواب دیا۔ ایسے ہی آپ لوگوں کو سینٹر دیکھنے چلی آئی تھی۔ چند لڑکوں نے اسے شک و شبے کی نظروں سے گھورا۔ وہ الٹے پاؤں پھر سڑک پر آ گئی۔ اسٹینڈ پہنچ کر وہ انڈیا ہاؤس میں داخل ہوئی۔ لفٹ میں اوپر کی منزل تک پہنچی جہاں کینٹین میں حسب معمول شور مچ رہا تھا۔ میں چمپا احمد ہوں، اس نے کاؤنٹر پر جا کر کہا۔ اسے اپنی اس احمقانہ حرکت پر متعلق تعجب نہ ہوا۔ یس ڈیئر، ادھیڑ عمر کی ہندوستانی عورت نے جو ایڈنگ مشین پر بیٹھی تھی انگریز عورتوں کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ کھانا تو ختم ہو چکا ہے، اسنیکس ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے۔ میزوں پر بیٹھے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہ۔ ایک کونے میں سریکھا کا میاں گلشن سر جھکائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ پھر باہر آ گئی۔ اب وہ چوزے کی سرائی پر پہنچی۔ وہاں سارے کمال ملاجو کاؤنٹر پر کھڑا کسی کو فون کر رہا تھا۔ اس سے چند باتیں کرنے کے بعد وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ شیشے کے دروازے کے پاس کھڑی اسے بھیڑ میں شامل ہوتے دیکھتی رہی۔ پھر باہر آ کر اس نے بی بی سی کی کینٹین میں جھانکا۔ چچا صدیقی کوئی لطیفہ بیان کر رہے تھے۔ اعجاز بٹالوی نے ایک نئی بحث شروع کر دی۔ تقی سید منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ یاور عباس کچھ گنگنا رہے تھے۔ میں چمپا احمد ہوں، اس نے ان سب کو بتانا چاہا مگر پھر واپس لوٹ گئی۔ سامنے ہی انڈر گراؤنڈ تھی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے بالکل غیر ارادی طور پر میڈ اویل کا ٹکٹ لے لیا۔ چند منٹ بعد میڈ اویل کی چوٹی سڑک پر برآمد ہو کر وہ ایک درخت سے ٹک گئی اور چاروں طرف دیکھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر سریکھا اور آشا کے مکان تھے۔ باڑ کی دوسری طرف چند قدم پر طلعت اور کمال کا فلیٹ تھا۔ اسٹیشن کے مقابل کے جدید بلاک میں شانتا اور ولیم کریگ رہتے تھے۔ عین اسی وقت گروسر کی دکان سے سبزی کا تھیلا اٹھائے سریکھا باہر نکلی۔ ارے چمپا، اس نے چلا کر کہا، وہاں کیسی کھڑی ہو؟ آؤ آؤ۔ وہ خاموشی سے سریکھا کے ساتھ ہولی۔ چند قدم چل کر وہ مکان میں داخل ہوئی۔ چنانچہ یہی گوکل تھا شرمیلا، یہی گوکل تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ سریکھا نے پلٹ کر پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بیٹھو۔ گلشن ابھی انڈیا ہاؤس سے نہیں لوٹا، تمہیں معلوم ہے اس نے وہاں کام شروع کر دیا ہے۔ اچھا۔ ڈرائنگ روم کے چوڑے دروازے کے باہر ابھی دن کا اجالا باقی تھا۔ بہت سی سرخ پتیاں آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی آ کر نیچے بکھر گئی۔ پورچ کی سیڑھیوں پر ڈرائیو پر 4-5 پتیاں دریچے کے باہر رکھی ہوئی بیت کی کرسیوں کے نیچے ہوا میں لرزتی رہی۔ دھوپ کی سنہری لکیر نے گھاس پر ہلکا سا بنا لیا۔ کیا پتہ انسان دراصل کیا چاہتا ہے؟ ارے چمپا، یہاں اس صوفے پر بیٹھ جاؤ آرام سے، سریکھا نے ترکاریاں سینی میں انڈھیلتے ہوئے کہا۔ اس صوفے پر بیٹھنے سے کمرہ وہی تو نہیں بنے گا جو اس روز تھا، چمپا نے اپنے آپ سے کہا۔ اس روز؟ کس روز؟ کیسا تھا؟ سریکھا نے باورچی خانے میں جاتے ہوئے پوچھا۔ کیا معلوم؟ خالص موسم اب باہر فضاؤں میں پھیل چکا تھا۔ شدھ سردی، شفاف پاکیزہ برف، سارا وجود بے حد ہلکا پھلکا اور صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سریکھا نے شال اوڑھی اور کمرے میں آ کر آتش دان جلایا۔ کل اس نے بالٹی میں سے کوئلے الٹتے ہوئے بات کی۔ بہت سے لوگ گھر واپس جا رہے ہیں۔ ہاں، ہندوستان۔ سریکھا نے راکھ خریدنا شروع کی۔ کون کون؟ چمپا نے بے تعلقی سے پوچھا۔ اب اسے کسی سے کیا مطلب؟ وہ اس خالص موسم کی طرح سارے میں پھیلی تھی۔ اسے مخصوص شخصیتوں سے کیا غرض؟ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ سریکھا گھریلو انداز میں پلو کمر میں کھونسنے کے بعد پھر ترکاری کاٹنے بیٹھ گئی۔ سبھی، اس نے جواب دیا۔ کملا ہری فلائی کر رہا ہے۔ کمال پرسوں کیلیڈونیا سے جائے گا۔ گوتم آج صبح کرشنا مینن کے ساتھ پھر نیو یارک چل دیا۔ باہر چھتوں کے پرے ایک دم سورج ڈوب گیا۔ بگ بین نے ریڈیو میں اپنا بگل بجایا۔ باہر تاریکی چھا چکی تھی، جاڑوں کی رات کی تاریکی جو دفتن دنیا کو آ دبوچتی ہے۔ وہ سریکھا کی مدد کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں گلشن کے اور اس کے دوست داخل ہو چکے تھے۔ وہ باورچی خانے کے دروازے سے نکل کر سرد باغ میں سے گزرتی ہوئی آشا کے گھر چلی گئی۔ سریکھا کی آواز پر وہ واپس لوٹی۔ اس نے دریچے میں سے اندر جھانکا۔
شام کا اثر کمرے میں ختم ہو چکا تھا، اس کی جگہ رات نے لے لی تھی۔ وہ دوبارہ اس کمرے میں گئی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، سائے دوسرے تھے، رنگ فضا کا سو۔ وقت بھی گھڑی کے راستے پر باہر چل گیا، اس کا ذرا سا ٹکڑا بھی پیچھے پڑا نہیں ملا۔ سریکھا کے گھر سے باہر نکل کر اسے کمال کے مکان کی روشنیاں نظر آئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس نے چلا چلا کر کہنا چاہا مگر خاموشی سے تیز تیز قدم رکھتی اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی اور جان کارٹن کی گلی میں پہنچی اور استبل کے دروازے میں جا کر روشنی جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر دفتن طریقی نے سامنے آ کر اسے خوش آمدید کہا۔ وہ دریچے میں رکھے ہوئے جرینیم کے پودوں پر جھک گئی۔ اب تک رات میری خلاف تھی، اس نے سوچا، اب شاید میری ساتھی بن جائے۔ اونچے مکانوں پر سے گزر کر آتی ہوئی ہوا، گھاس کی سرسراہٹ، پتوں پر جمی ہوئی برف، زمین پر رات کی موجیں بہتی چلی جا رہی ہیں اور اب دہارے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اب میں وقتاً مکمل طور پر آزاد ہوں۔ وہ ہنسی۔ نیچے بہت ٹھوس حقیقی زمین ہے اور اس زمین پر مجھے موت تک چلے جانا ہے۔ قدم مجھے کہاں کہاں لے جائیں گے۔ اس نے پیروں کو اس طرح دیکھا گویا آج تک وہ اسے پہلے کبھی نظر نہ آئے تھے۔ رات میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی۔ رات کی رسی کو میں مضبوطی سے تھامے تھامے دن تک پہنچ جاؤں گی۔ رات تو آج سے میری سکھی ہے۔ کہو سکھی کیسی ہو؟ میں تو تم کو مدتوں سے جانتی ہوں، برساتوں میں، پھاگن کی رت میں، پورنماشی میں، امتحانوں کی پڑھائی کے زمانے میں، اجنبی دیسوں میں ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے میں نے تمہاری ہر کیفیت کو دیکھا ہے۔ میں نے اور تم نے اکٹھے سمے بتایا ہے۔ ایک روز تم ہی جیتو گے اور تم، اس نے دوسری بات شروع کی، میں تم کو تمہارے خوابوں کی دوسرات میں چھوڑتی ہوں۔ میں شاید ایک واقعیت تھی اور تم خواب دیکھنے سے کبھی باز نہ آؤ گے۔ رات تاریک تر ہوتی گئی، سردی بڑھ گئی۔ جان کارٹر کے فلیٹ میں مکمل سناٹا تھا۔ نیل اپنے کمرے میں سو رہا تھا، جان بھی سو چکی تھی اور جیت اپنی میٹنگ سے نہیں لوٹا تھا۔ خاموشی کی لہریں بوسیدہ دیواروں سے ٹکرائی گئی۔ وقت نے کہا، مجھے پہچانو، میں تمہارا پیچھا کہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا خیال تھا لمحے اپنی جگہ قائم رہیں گے، لیکن تمہارا یہ خیال بھی غلط تھا۔ مجھے دیکھو اور جانو، میں جا رہا ہوں، پل پل، چھن چھن، پردوں کے پیچھے طے در طے اندھیروں میں غائب ہوتا جا رہا ہوں۔ میں حد فاضل ہوں، اس کے آگے تم نہیں جا سکتے۔ اب واپس لوٹ چلو، سرحد پر تم پہنچ چکی ہو، سامنے پھاٹک ہے۔ اب دوسرا دیش شروع ہوتا ہے۔ اب تم کو دوسرے پروانہ راہداری، نئے کاغذات کا انتظام کرنا ہوگا، نئے سرے سے خانہ پری اور دستخط کرنے ہوں گے، کیونکہ اب نئی سرحد شروع ہوتی ہے۔ میں نے اب تک بہت سے سحر توڑے ہیں، تمہارا والا سحر تو بہت ہی غیر اہم تھا۔ مجھے پہچانو، میں برابر تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا۔ تم کم سے کم مجھ سے نہیں بھاگ سکتی۔ لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھا تم سرحد پر کتنی جلدی پہنچ گئے، تم کو فیصلہ کرنے میں کتنی وقت دقت درپیش رہی۔ میں سارے معاملے طے کر دیتا ہوں، سارے فیصلے، سارے ارادے میری وجہ سے خود بخود پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی تم پر اور مصیبتیں آئیں گے، لیکن میں تم کو ان کا مقابلہ کرنا بھی سکھا دوں گا۔ ابھی مجھ سے صلح کرو، میں اب بھی موجود ہوں۔ ہوا کے ایک تیز جھونکے سے کھڑکی کا پردہ پھٹ پٹانے لگا۔ کمرہ کہرے سے بھر گیا۔ تب اسے مان محسوس ہوا کہ وہ سردی سے کپ کپا رہی ہے۔ اس نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپی کے بیاہ میں پہننے کے لیے میں تو بڑھیا بڑھیا ساڑیاں بنواؤں گی، کارچوبی نرملا کہہ رہی تھی۔ میں خاموش رہی۔ مجھے تو یہ نئی قسم کی بارڈر والی ساڑیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، مالتی نے ہونٹ لٹکا کر بڑی بوڑھیوں کی طرح کہا۔ مالتی رائے زدہ 16 برس کی تھی، نرملا اس سے 1 سال چھوٹی تھی، میں نرملا سے 1 سال چھوٹی۔ ان دونوں نے سخت بزرگی کے عالم میں ملبوسات کے متعلق اپنی وسیع معلومات کا مجھ پر رعب ڈالنا شروع کیا۔ میں بڑی عقیدت سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر طلعت دفتن خاموش ہو گئے۔ دیکھو، اس نے کمال سے کہا، میں نے آج یہ محسوس کیا ہے، میرا ماضی صرف میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، دوسروں کے لیے، دنیا کے لیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔
نہ دنیا کو اس سے کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میرا ماضی محض میرا ماضی ہے، کمال نے طلعت کی بات دہرائی، اور دنیا کو صرف حال سے دلچسپی ہے۔ ہری شنکر کی آواز گونجی، لیکن ماضی حال ہے، حال ماضی میں شامل ہے اور مستقبل میں بھی۔ وقت کی اس شعبدے بازی نے مجھے بڑا حیران کر رکھا ہے، طلعت نے کہا۔ میں وقت کے ہاتھوں عاجز آ چکی ہوں، تم میں سے کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تمہاری مدد طلعت بیگم شاید آئنسٹائن بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ماضی سے دوسروں کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کمال نے پھر ضد سے دہرایا۔ وقت برابر موجود ہے، وقت مسلسل حال ہے، طلعت نے کہا۔ یہ لوگ جو لندن کے سینٹ جونز ووڈ میں بیٹھے 15 دسمبر 54 کی سپہر کو یہ باتیں کر رہے تھے، ان کے سائے کھڑکیوں کے شیشے پر عجیب عجیب شکلیں بناتے رہے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، موٹریں آ جا رہی تھیں، وائرلیس میں سے وی آنے کے کسی کنسرٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وقت کے وسیع اندھیرے اور اونچی دیواروں اور سڑکوں اور گلیوں اور آوازوں کے بھول بھلیاں میں گھرے تینوں موجود رہے۔ وقت کے اسی اندھیرے میں طلعت 1941 کی جولائی میں سنگھاڑے والی کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھی نرملا اور مالتی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس طلعت میں اور اس لڑکی میں کوئی فرق نہ تھا، مگر دونوں مختلف ہستیاں تھیں۔ شکیہ منی نے کہا تھا کہ انسان ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے، بچپن میں کچھ اور ہوتا ہے، جوانی میں کچھ اور۔ تم اس لمحے سے پہلے نہیں تھی، صرف تسلسل باقی رہتا ہے۔ دور پہاڑوں میں گلیشیئر ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے، ہوائیں، وقت جو سیال تھا، وقت جو منجمد تھا۔ ہم اپنا قصہ دہرا کر اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں، ہری شنکر نے کہا، کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں۔ اور گوتم نیلمبر تک کس قدر خوف زدہ نکلا، کمال نے کہا۔ گوتم نیلمبر کا اس وقت ذکر نہ کرو، تم اصل موضوع سے بہت دور ہٹ جاؤ گے۔ طے یہ کرنا ہے کہ زندگی میں اصل موضوع کیا ہے، ہری شنکر نے کہا۔ میں 14 سال قبل بھی موجود تھا، اور اگر زندہ رہا تو 14 سال بعد بھی ہری شنکر ہی سمجھا جاؤں گا۔ اور جب وقت کے سارے تجربے ہم اپنے اوپر کر لیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے گنی پک ہم لوگ ہیں، ہم ہی ختم ہو جائیں گے۔ وقت کے پیٹرن میں طلعت جہاں بیٹھی تھی وہیں طلعت اسی پیٹرن میں ایک جگہ اور موجود تھی، اور دونوں نقطوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ تھا، اور اس فاصلے پر انسان صرف آگے کی سمت چل سکتا تھا، آگے اور آگے، پیچھے جانا ناممکن تھا۔ گو ہزاروں طلعتیں ان گنت ٹکڑوں میں منتشر ان گنت جگہوں پر موجود تھیں، جیسے آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں ایک ہی چہرے کے مختلف عکس نظر آتے ہیں۔ کمال گویا اسٹیج پر چلتا ہوا وسط کی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ مکھی کی آنکھوں سے اس نے سب کو دیکھا، مائیکل، بل کریگ، زرینا، وہ سب صبح صبح گوتم نیلمبر کو ایئرپورٹ پہنچا کر واپس لوٹے تھے، اور کمال کے کمرے میں ہری شنکر اور کمال کے بندھے ہوئے اسباب پر چڑھے بیٹھے تھے۔ گوتم زرینا کے ہاتھ سے آ کر 15 دن تک کمال کے گھر پر بیمار پڑا رہا تھا۔ تب وہ دن بھر تاش کھیلتے یا بیت بازی کرتے، مکی ماوس کے کومک اور فلمی رسالے تک پڑھے گئے۔ گوتم ابھی پوری طرح صحتیاب نہ ہوا تھا کہ کشمیر کے کیس کے لیے اسے پھر نیو یارک جانے کا حکم آ گیا۔ لندن میں یہ کمال اور ہری شنکر کا آخری دن تھا۔ ہری رات کو ایئر انڈیا سے پرواز کرنے والا تھا۔ کمال کو کل صبح بوٹ ٹرین پر سوار ہونا تھا۔ کملا بھی جا رہی تھی، مائیکل بھی جا رہا تھا۔ طلعت نے دوبارہ کیلنڈر پر نظر ڈالی۔ 15 دسمبر 54 اسے پھر یری سی آئی، مائیکل دروازہ بند کر دو۔ مائیکل نے اٹھ کر ایسا ہی کیا۔ لوگ طلعت کو کلدار کھلونوں کی طرح نظر آئے، سپاہی جن کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں۔ مائیکل سر ہلاتے ہوئے، سفید چگی داڑھی والے چینی فلسفی ہری شنکر، مہاراجا چندر گپت کے دربار کی نرتکی سریکھا، دہاڑے مار مار کر روتے، ماتم کرتے اپنی زندگی کے تجزیے کے ساتھ ساتھ، ننگے پاؤں چلتے گولہ گنج والے کمر خمیدہ نواب کمن صاحب، کمال۔ دیوالی کی گڑیوں گڈوں کی طرح وہ سب سامنے سجے تھے۔ مورتیاں جن کو لکھنؤ کے کمہاروں نے بنایا تھا، ان میں سے ایک مورتی گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ ابھی بہشتی آئے گا، چھڑکاؤ ہوگا، تختہ بچھے گا، تخت پر راجا بیٹھے گا، لونا چماری کا جادو چلے گا، پھر یہ سب جا کر اپنے طاقوں میں بیٹھ جائیں گے۔ میں بالکل ٹھیک تھی، اس نے اپنی بات جاری رکھی، پھر ایک دم چیزوں نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ کمال نے گویا اس سے کیوں لے کر کہا،
یہ انکشاف ہوا کہ کائنات میں بڑی گڑبڑ ہے، اور اس سے پہلے کہ مجھے معلوم ہو الفاظ کے سمندر میں سے گزرتی خیالات کے پرخطر رستے پر نکل کھڑی ہوئی تھی۔ الفاظ کیا تھے؟ حقیقت کیا تھی؟ کتابوں نے کہا الفاظ غلط ہیں، حقیقت کوئی شے نہیں، سمبندھ لا یعنی ہے، پتارم، ماترم، پترم، پوترم، سب، ہر شے فالتو ہے۔ کبھی میں نے دیکھا برہسپتی رکشوں کو اپنا علم بڑھا رہا ہے، کبھی میں خود اپنے آپ کو ایک عظیم راکشنی نظر آ رہی ہوں، یا پریوں کی کہانی کی کوئی چڑیل جو اپنے علم کے جھاڑو پر سوار تاریک خلاؤں میں ٹاپتی پھر رہی ہے۔ ان تاریک خلاؤں میں اور بہت سی جھاڑویں سن سے پاس سے گزر جاتی، جن پر ہزاروں لڑکیاں سوار تھیں، تہمینہ، نرملا، روشن، جون کاٹن، فیروز، چمپا، زرینہ اور جانے کون کون۔ یہ جھاڑویں اب اتنی اوپر اٹھ گئی تھی کہ ان کا نیچے اترنا محال تھا۔ دراصل ساری دنیا کے آسمان ان جھاڑوؤں پر سے تھے۔ ان سب میں چمپا ایک بڑی قابل ذکر ہستی تھی۔ اس سے غلطی یہ ہوئی، خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اب اگر آپ ایک جھاڑو پر سوار ہوں اور سو جائیں تو لامحالہ آپ رستہ بھول جائیں گے اور آپ کی جھاڑو ٹکرا کر نیچے آ رہے گی۔ اپنی خواب کی حالت میں وہ عہد عتیق کے بتوں کی مانند گاتی پھری، گرجاؤں میں گئی، رہبات کو رشک سے دیکھا، ذاتی زندہ خدا اور اپنی زندگی کے مجاز خدا کے تصور کو یکجا کرنے سے اسے غالباً بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ اس مسرت کا تم تجزیہ نہیں کر سکتے۔ یہاں عقیدے اور اللہ کی ذات میں یقین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ محض تھوڑی سی معرفت کی ضرورت تھی، جو صبح منہ اندھیرے بھیرو گاؤ تو آپ سے آپ حاصل ہو جاتی ہے۔ میں رادھا ہوں، میں سیتا ہوں، میں مریم مگدلین ہوں، میں زری تاج طاہرہ ہوں۔ مدتیں گزری۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ جب میں چیپل میں جاتی ہوں اور بشپ گھنٹی بجاتا ہے اور یوکراسٹ کے گلاس اٹھائے جاتے ہیں تو اس میں ساری عشریت کے جال میں خود کو موجود پاتی ہوں۔ گوتم نیلمبر کی طرح اس ہر واقعے میں رمزیت نظر آ جاتی تھی۔ وہ سب کمرے سے نکل کر نیچے سڑک پر آ گئے۔ کمال نے ناک اٹھا کر گہرے کو سونگھا۔ چیزوں کی رمزیت کا مجھے بھی اندازہ ہے، میں نے اس کی وجہ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ مائیکل نے ہوا میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، طلعت نے جواب دیا۔ وہ سب سر جھکائے زمین کو تکتے چلے۔ شام کی کلرنگ روشنی میں وہ ہمیں اسٹیٹ ہیلتھ کی طرف بڑھتے رہے۔ مکانوں کے چھوٹے چھوٹے بیک گارڈن، کھڑکیوں میں سے جھانکتے ہوئے لوگ، تنگ گلیارے جن کے سرے پر نیم طریق قہوہ خانہ تھے، لڑکیاں دفتروں سے لوٹ رہی تھیں۔ یہ منظر میرے لیے لرزہ خیز ہے، ہری شنکر نے کہا۔ ہاں، طلعت نے اسی طرح جواب دیا۔ پہاڑی پر پہنچ کر وہ مصوروں کی تصویریں دیکھتے پھرے اور مزید بور ہوئے۔ وہ دیکھو، ترونا وغیرہ آ رہے ہیں۔ آہا، نیچے میلہ لگا تھا۔ جپسی عورتیں ہاتھ دے کر قسمت کا حال بتلا رہی تھیں، بچے مونگ پھلی اور آئس کریم کھا رہے تھے۔ سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے خوابوں میں گھسیٹنے کی کوشش کریں، مائیکل نے کہا۔ ہاں، طلعت نے دہرایا، میرا ماضی، میرا وقت، میرے خواب صرف میرے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ گو، خیال رکھو، اس نے جلدی سے اضافہ کیا، میں شخصی سطح پر یہ بات کر رہی ہوں، مستقبل ہم سب کا مشترک ہے۔ مائیکل نے ایک کنکر اٹھا کر غصے سے اسے مارا۔ خدا کے لیے اس نقطے پر پہنچ کر بھی پارٹی لائن مت چلاؤ۔ مستقبل مشترک نہیں ہے، مستقبل اس پہاڑی کے ادھر ہم سب کے لیے الگ الگ منہ پھاڑے کھڑا ہے، ہری کے 10 سر والے خدا کی طرح۔ او مائیکل، طلعت نے بچوں کی طرح کہا، یہ واقعہ ہے کہ میں بہت ڈرتی رہی ہوں۔ ہاں، میرے ڈرانے کو کیا کم چیزیں تھیں؟ خوبصورت مناظر، آرام دہ گھر۔ بیگ کھولتی تو اس میں سے طرح طرح کے کاغذات نکلتے، بینکوں کے مراسلے، شیئرز کے کاغذات، جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کی رپورٹیں جن پر نام ہوتے، سہنا، سربیرین مکھرجی، شری تھاپڑ۔ ان سب نامزاں کے پیچھے ایک اور دنیا تھی، اونچی مضبوط عمارتیں، شفاف غیر شخصی دفاتر، روپیہ روپیہ، معاشیات کے مسائل، اسٹرائک، بھوک، بے روزگاری، ڈائریکٹروں کے اجلاس، ٹریڈ یونین، مزدور بستیاں، سٹی آف لندن، کلائیورو کلکتہ، بشپ گیٹ، چورنگی، ٹاٹا نگر، اینڈ ریویول کلکتہ۔
نیمس ڈرتے ڈرتے ان کاغذات پر دستخط کرتی جو گویا میرے تحفظ کے ضامن سماج میں میرے اونچے دولت مند درجے کے گواہ تھے۔ یہ سب کیوں ہے؟ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں رضا خاندان میں پیدا ہو کر اس کھڑاک کی وارث قرار دی جاؤں۔ کاغذ کے ٹکڑے، روپیہ، روپیہ، روپیہ۔ دفتر روپے کی اہمیت کا سارا احساس میرے دل سے مکمل طور پر زائل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا پوتروں کے رئیس ایسے ہی غنی ہوتے ہیں وغیرہ۔ مجھے یہ سن کر بڑی ہنسی آتی۔ وہ سب پتھروں پر بیٹھ کے نیچے وادی میں جھیل کے پانی پر ڈوبتے سورج کی کرنیں رقصا رہی۔ سالویشن آرمی والوں کا ایک دستہ بینڈ بجاتا سامنے سے گزرا۔ کمال جھیل کے کنارے تنہا کھڑا تھا اور اس بلندی پر سے بہت سا چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ مان طلعت زور سے کہکا مار کر ہنسی۔ سب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے ایک مرتبہ نرملا سے پوچھا تھا، رانی بی بی تمہیں ڈر کاہے کا ہے؟ نرملا نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے خوابوں کو اس سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ میرے خواب جانتا ہے۔ کتنی ہنسی کی بات ہے کہ نرملا کے خواب اب اس کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ گوتم بالآخر لا علم رہا۔ ہم لا علمی میں پیدا ہو کر لا علمی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ یہی اصل سدھانت ہے۔ کمال ان کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ مائیکل نے جھک کر گھاس کا پتا توڑا۔ میلے میں بجتی ہوئی موسیقی ختم ہو چکی تھی۔ سردی زیادہ ہو گئی۔ ایک جیٹ طیارہ ان کے سروں پر سے گرجتا ہوا گزر کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گئی۔ لا علمی کا جو شہر ہم نے بسا رکھا تھا، اس کی دیواریں ہم نے فلسفے کی اینٹوں سے چنی تھی۔ طلعت نے بات جاری رکھی۔ ایک روز سیند لگا کر موت ہمارے شہر میں داخل ہوئی۔ ایک مرتبہ جب فورن برا کے ایئر فیسٹیول کے موقع پر بیچارہ جان ڈیری آواز کی سرحد توڑتے خود ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کا طیارہ فضا میں پاش پاش ہو کر تماشائیوں کے اوپر آن گرا تھا۔ 20 لوگ مرے تھے۔ اس سمے جب طیارہ دہکتے ہوئے آشتے گولے کی صورت میں سے آواز سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا، اس لمحے مجھے پتا تھا کہ یہ موت ہے۔ آن کی آن میں بھی جل کر بھسم ہو جاؤں گی۔ مگر جانتے ہو، زمین پر اوندے لیٹنے کی بجائے میں طیارے کے ٹکڑوں کی بچھاڑ میں چندرا اور زرینہ کو پکارتی پھری، کہیں وہ نہ مر گئی ہیں۔ مجھے اس وقت اپنے بجائے ان دونوں کی زندگیوں کی فکر تھی۔ اپنے متعلق تو احساس بھی نہیں تھا۔ لہٰذا نرملا نے موت کا سامنا کیا تو مجھے لگا کہ اسے بھی خوف محسوس نہ ہوا ہوگا۔ گو یہی ایک واحد تجربہ ایسا ہے جس میں انسان کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم نے اسے یہ تجربہ کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ بیچاری ہاتھ پاؤں مارتی دریا کے طریق کنارے میں بہہ گئی۔ ویدانت میں کہیں پروجود کی 4 کیفیتوں کا ذکر ہے: جاگتا ہوا انسان، خواب، بغیر خواب کے نیند اور موت۔ جس روز میں بے ہوش ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ میں بہت گہری نیند سو رہی ہوں۔ خالی اس گہری نیند میں مجھے خواب نہیں دکھائی دیے۔ میری آتما جا کر اندھیرے سے مل گئی اور جب واپس آئی تو مجھے معلوم بھی نہ ہوا کہ میں کہاں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہی موت ہے، اور جب یہ آئی تو آتما دوسرے غیر مرئی لیکن مادی جسم کو ساتھ لے کر اپنی راہ نکل کھڑی ہوئی۔ اب بہت سے راستے سامنے تھے، ان پر مارا پھرنا تھا، مگر واپس نہیں آنا تھا، یا نہ جانے کیا ہونا تھا۔ مہاراجہ جنک نے کہا تھا، متھا جل رہا ہے مگر میں باقی ہوں۔ غالباً یہی صحیح ہے، طلعت نے کہا۔ ہم سب جلے جا رہے ہیں، ہری شنکر نے مائیکل سے کہا۔ کیا آگ کی لپیٹیں تم تک نہیں پہنچی؟ مائیکل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نیچے نیم تاریک گھاٹی میں کمال گاتا پھر رہا تھا۔ اس کی آواز ہوا پر تیرتی ان لوگوں کے کانوں تک پہنچی۔ چاند درختوں پر طلوع ہو رہا تھا۔ طلعت پھر اپنے سفر پر چل کھڑی ہوئی۔ اس سمے چاند سنگھاڑے والی کوٹھی کے باغ میں کنویں پر جھکا آنگن کے اندر کھڑا ہے۔ اس نے کہا، مرنے کے بعد روح شعلے سے رات میں، رات سے بڑھتے چاند میں، بڑھتے چاند سے بڑھتے سال میں، دیو لوک میں، واویوں کی دنیا میں، ہوا، سورج اور بیلجی سے گزرتی چلی جاتی ہے۔ واپسی میں وہ فضا، دھوئیں، بادل اور بارش اور پودوں میں پہنچے۔ قربانی کا شعلہ ہوا سے دھوئیں میں، دھوئیں سے قہر میں، قہرے سے بادل میں، بادل سے بارش میں تبدیل ہو کر برس جاتا ہے۔ ساری روحیں فضا میں تحلیل ہو گئی۔
خیالات کا اور روح کا ایک سفر ہے۔ شنکر نے کہا، موت مجھے ختم کر دے گی۔ موت کو کون ختم کرے گا؟ ہوائیں میرے سانس کو اڑا لے جائیں گی، سورج میری آنکھوں کی روشنی پر پردہ ڈال دے گا، چاند میرے دماغ کو سلا دے گا، آتما فضا میں گھل جائے گی، خون پانی میں گھل کر پانی بن گیا۔ طلعت نے چٹان پر کھڑے ہو کر دہرایا، گہری نیند، گہرا خواب۔ شنکر نے کہا، عناصر سوچ رہے ہیں، حواس سو چکے ہیں، صرف موت باقی ہے۔ جسم سوچتا اور محسوس کرتا ہے، وہ ختم ہوا تو سمجھو سب کچھ ختم ہوا۔ جلتی اگنی، سرد پانی، خنک ہوائیں، سب اپنے سبھاؤ سے آپ پیدا ہوئی ہیں۔ گوتم نے چمپا سے کہا تھا، اگر تمہارا جسم تمہارے ذہن سے کوئی علیحدہ چیز ہے تو اسے علیحدہ کر دو اور صرف تم میرے پاس آ جاؤ، مگر تم ایسا نہیں کر سکتی۔ مادہ پرست گلشن نے کہا، آئے پریم پگے پروانے، جوال مئی چھوئی کے دیوانے، جڑ چلمن کے پیچھے رے بیٹھی، دیپ شنکا لہرائے رے، دیپ شنکا لہرائے رے۔ چندرا نے کہا، ابھی بہت سو کو مرنا ہے، میں ان کے بہت پہلے جا رہا ہوں، بہت سے مر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں جو مر گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، آگے دیکھتا ہوں جو میرے بعد مریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہری شنکر نے کہا، چونٹی چڑھی پہاڑ پر، کانوں میں ہاتھوں لٹکائے، ایک اچنبا ہم نے دیکھا، نیا بچ ندی ڈوبی جائے، ندیاں ڈوبی جائیں، گھاٹی میں سے کمال کے گانے کی آواز ہے، میری قیمت کیا ہے، میں نے اب تک کیا کیا ہے۔ سریکھا نے کہا، میں جو کرتا ہوں میرا ہر فعل لگتا ہے ساری کائنات کے جگر سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ اس اہمیت کو چھپانے کی غرض سے میں ہنستا ہوں۔ ویسے میں تم کو یہ بتلا دوں، مائیکل نے انگلی اٹھا کر کہا، ہمارا حشر بہت برا ہوگا، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ ڈراونے کورس کی مانند ان کی آواز پہاڑی پر گونجی۔ سامنے مستقبل کی دیوار ہے اور میں مائیکل کی مانند اس کے سامنے کھڑی کھڑی چلا چلا کر رو رہی ہوں۔ کیا تکلیف اٹھانا جرم کا ثبوت ہے؟ طلعت نے کہا، کسی امریکن نیگرو کو بلاؤ، کسی جرمن یہودی کو پیش کرو، کسی عرب پناہ گزین کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے، کسی پاکستانی مہاجر اور ہندو شرنارتھی کو آواز دو، وہ ان سب سے پوچھو کہ تمہارا جرم کیا ہے جس کی یہ سزا تم کو ملی۔ گلشن نے کہا، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میری سزا تجویز کرو۔ مائیکل نے کہا، اسرائیل کے نئے نغمے نواز، ہم تو مکس ڈیبورا کا گیت تم سے سننا چاہتے تھے۔ طلعت نے کہا، مگر تم نے ہاتھ میں بندوق اٹھا لی۔ ہم ہزاروں برس تک روتے رہے، صحراؤں کی بھوک، غصہ، بے کسی، چیخ چیخ کر ہم نے یہودا سے فریادیں کی، داؤد کے گیت کاروں کا کرب بے چار کی۔ خواب میں طلعت کا سوال دہراتا ہوں، کیا تکلیف اٹھانا جرم کا ثبوت ہے؟ روح کی تنہائی انہوں نے اپنے لحن میں انڈھیل دی، گہرائی کی تنہائی، اونچائی کی تنہائی، دکھ، شک، ترغیبات اور گناہ کی تنہائی۔ کسی کشش میں گرفتار ہو کر انسان خود کو کس قدر اکیلا محسوس کرتا ہے۔ مائیکل نے کہا، جنگلوں میں 1000 جوگی بیٹھے بھجن کرتے تھے، میں نے ان کی آوازیں سنی۔ ہری شنکر نے کہا، بابل اور فلسطین کے سبزہ زاروں پر میں گاتا پھر رہا تھا۔ مائیکل نے کہا، میں نے تمہاری آواز بھی سنی تھی۔ طلعت نے کہا، یہ سارے تصورات جمع کر کے ایک قربان گاہ کا پردہ کاٹ دو یا کھڑکیوں کے شیشے رنگ دو۔ تمہارا تخیل بازنیتی تصوروں کی طرح حد سے زیادہ بھرپور ہے۔ مادہ پرست گلشن نے کہا، تاریخ کا احساس میرے سر پر تلوار کی طرح معلق ہے، میں اپنے آپ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ مائیکل نے کہا، کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ کورس نے کہا، کتابیں وہی تھیں جو اب تک ہزاروں لوگ پڑھ چکے تھے، نئی کتابیں چھپنی تھیں، مضمون لکھے جاتے تھے، نئی کہانیاں بنتی تھیں، روز صبح کو پہاڑوں پر روشنی پھیلتی تھی، کلیساؤں میں داؤد کے نغمے دہرائے جاتے تھے۔ میرے ربائی نے کہا، انسان کو سب کی رات پانی نہیں پینا چاہیے، اگر اب پیے گا تو اس کا اپنا خون اس کے سر پر ہے، لیکن انسان پیاسا ہے تو اس کا کیا علاج ہو؟ اس سے کہو، انسان سے کہو، داؤد کے ساتھ 7 آوازوں کو دہرائے، خداوند کی آواز پانیوں کے اوپر ہے، خداوند
خدا کی لرزہ خیز قہرناک آواز، اس آواز سے لبنان کی دیوار ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اس آواز سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اس آواز سے ویرانے لرز اٹھتے ہیں، جنگل سونے ہو جاتے ہیں اور اس کے ہیکل کے پجاری کہہ اٹھتے ہیں، تقدیس ہو، تقدیس ہو، تقدیس ہو، مگر تم پھر بھی کہتے ہو میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ گوتم نے کہا، بھوک سے زیادہ انسان پیدا ہوتا ہے، عمر بھر اسے بھوک ستاتی ہے، محبت کی، روٹی کی، سکون کی۔ مادہ پرست گلشن نے کہا، بھوک اور پیاس ہمارے سب سے بڑے بھوت ہیں، میں سب سے پہلے ان بھوتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، دوسری نجات مجھے اپنے آپ سے مل جائے گی۔